السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ناظرین کرام، آج اکاشا اسلامک میڈیا کے اندر جو اہم ترین سوال ہے وہ یہ ہے اپنی داڑھی کے سفید بالوں کو کلر کرنا۔ یاد رکھیں، اس کو کہتے ہیں تغییر الشیب۔ شیب کہتے ہیں عربی کے اندر سفیدی کو۔ اپنی سفیدی کو جو تبدیل کرنا ہے، اس کو مختلف کلر حدیث کے اندر آتے ہیں۔ اس کو آپ مہندی کے کلر سے بھی چینج کر سکتے ہیں۔ قطم ایک بوٹی ہوتی ہے براؤن کلر کی، جس طرح ہمارا چاکلیٹ کا کلر ہوتا ہے، اور اس طرح ایک لفظ آتا ہے سواد، اس کو بھی لگا کے آپ یعنی کہ بلیک کلر کر کے بھی اپنی داڑھی کا کلر آپ چینج کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں سفید بالوں کے حوالے سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تنتفوا شیبا فإنہ نور المسلم۔ اے لوگو، داڑھی کے سفید بالوں کو نہ اکھاڑا کرو، یہ مسلمان کا نور ہے۔ آگے فرمایا کہ ما من مسلم یشیب شیبۃ فی الاسلام، جس بندے کے سفید بال آ جائیں اور وہ بندہ مسلمان ہو، اس کے تین آپ نے بیان فرمایا کہ کاتب اللہ بہا حسنۃ، ایک تو اس کی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے سفید بال کی وجہ سے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا ورفعہ بہا درجۃ، ایک درجہ اس کا بڑھا دیا جاتا ہے، اور تیسرے وحط عنہ بہا خطیئۃ، اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ ہے سفید بالوں کی جو ہے تعریف اور شان۔ مسند احمد، سنن نبی داؤد، جامع ترمذی اور سنن نسائی، یہ فقہ و سنہ کتاب ہے۔ اب اس فقہ و سنہ کے اندر جو ہے تغییر الشیب، امام یہ جو مولانا سید سابق مصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے اس کے اوپر پوری سنن الفطرہ کے اندر پوری جو ہے بحث کی ہے فقہ و سنہ کے اندر۔ مکمل اس کے اندر انہوں نے تغییر الشیب، اپنے بالوں کی سفیدی کے تبدیل کرنے کے حوالے سے انہوں نے تو بیان کیا ہے کہ آپ اپنی سفیدی کو بالحناء والحمرۃ والصفرہ، آپ مہندی کے ساتھ، سرخ کلر کے ساتھ، زرد کلر کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں۔ ان الیہود والنصارى لا یسبغون فخالفوہم، اے لوگو، یہود و نصارہ اپنے داڑھی کلر کو چینج نہیں کرتے، تم ان کی مخالفت کرو۔ اب ناظرین اکرام، یہ بات تو ہوگی کہ سفید بالوں کی کتنی شان ہے۔ اب ہم نے اس سفیدی کو چینج کس طرح کرنا ہے، وہ حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اسی فقہ و سنہ کے اندر حدیث ہے، سنن نبی داؤد کے اندر حدیث آتی ہے اور صحیح درجے کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان احسن ما غیرتم به ھذا الشیب الحناء والقطم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین چیز جس کے ساتھ آپ اپنی داڑھیوں کے سر کے سفیدی، داڑھی کی سفیدی اور سر کی سفیدی کو آپ چینج کر سکتے ہو، سب سے پہلے ہے مہندی کلر، اس کے بعد ہے والقطم۔ قطم ایک براؤن کلر کی بوٹی ہوتی ہے، جس طرح ہمارا چاکلیٹ کا کلر ہوتا ہے، آپ اپنی سفیدی کو اس کے ساتھ بدل سکتے ہیں، تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ دو باتیں کلیئر ہو گئیں، سفید بالوں کی شان اور پھر سفیدی کو بدلنے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب یہ صحابہ کا بھی عمل ہے، صحابہ بدلتے تھے۔ سب سے پہلے دلیل حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کے اندر موجود ہے کہ جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، عبید اللہ بن زیاد کے سامنے لایا گیا، تو آپ کے سر مبارک جو تھا کان مخضوباً بالوسماتی، آپ کے سر مبارک کے اوپر سیاہ خضاب لگا ہوا تھا۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے ہے۔ اسی طرح دوسرا حوالہ ملاحظہ فرمائیں، امام ابو جعفر باقر رحمۃ اللہ علیہ، وہ بیان کرتے ہیں معجم الکبیر، طبرانی کے اندر حوالہ آتا ہے، نوٹ کرتے جائیں۔ معرفت الصحابہ ابی نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے اندر حوالہ آتا ہے۔ اس کے اندر کیا ہے کہ ان الحسن بن علی کان یسبغ بالسواد، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سر کے بالوں کو سیاہ خضاب لگا دیا کرتے تھے۔ دو حوالے۔ تیسرا حوالہ حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی یسبغ بالسواد، آپ بھی سیاہ خضاب استعمال کرتے تھے۔ اب یہ تین صحابہ کے حوالے ہیں۔ اسی طرح حافظ ابن جوزی نے رحمۃ اللہ علیہ نے الموضوعات کے اندر حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حوالہ دیا کہ حضرت سعد بن وقاص، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہم، یہ تمام صحابہ جو تھے اپنے داڑھی کی سفیدی کو کلر لگاتے تھے، سیاہ کلر، بلیک کلر لگاتے تھے۔ اب چوتھی بات ملاحظہ فرمائیں،
حضرت یہ دو روایتیں آتی ہیں جن سے بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ سب سے پہلی جو روایت ہے مسلم شریف کے اندر ہے، حضرت ابو قحافہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو، جب مکہ کے موقع پر ان کو لایا گیا تو ان کی داڑھی اور سر کے بال انتہا درجے کے سفید تھے، تو آپ نے فرمایا کہ غیروا ھذا بشیء واجتنبوا السواد، ان کو لے جائیں اور ان کی یہ سفیدی چینج کریں لیکن خیال کریں سیاہ سے بچیں۔ اب یہ اللہ کے نبی کا جو حکم ہے استحباب پر محمول ہے، بعض حکم ہوتے ہیں وجوب پر دلالت کرتے ہیں، یہ استحبابی عمل ہے، اللہ کے نبی کا یہ ایسا حکم ہے اگر آپ بچیں، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کیا ہے استحباب پر محمول ہے، آپ نے فرمایا بچیں اس سے، لیکن آپ نے اس حکم کو لازمی اور واجب نہیں قرار دیا کہ آپ نے اس سے بچنا ہے۔ اگر یہ آپ کا لازمی اور واجبی حکم ہوتا، استحباب نہ ہوتا، تو یہ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت سعد بن وقاص، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہم، یہ جلیل القدر اور عشرہ مبشرہ صحابہ کبھی اپنی داڑھیوں کو بلیک کلر نہ کرتے، یہ یاد رکھیں یہ بات۔ دوسری حدیث جو بیان کی جاتی ہے وہ حدیث سنن ابی داؤد اور نسائی کے اندر آتی ہے۔ حدیث کے الفاظ کس طرح ہیں؟ وہ حدیث کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں، یکون قوم یخضبون فی آخر الزمان بالسواد، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک قوم آئے گی جو اپنے داڑھیوں، اپنے بالوں کو کبوتر کے پوٹے کے برابر، سینے کی جو ہے سینے کے برابر اپنی داڑھیوں کو، اپنے سر کے بالوں کو وہ کالا کریں گے۔ لا یریحون رائحۃ الجنہ، ایسے لوگ جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گے۔ اب لوگ کہتے ہیں دیکھو جی اتنی بڑی وعید آ گئی ہے، جو داڑھیوں کو بلیک کلر کریں گے تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے۔ دیکھیں ہمارا فہم جو ہے وہ ناقص ہے، ہم نے احادیث کو ہم نے سمجھنا ہے تو اپنے بڑوں سے، صحابہ سے، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین سے، ان کا فہم ہمارے لیے جو ہے یہ ضروری ہے۔ اب اس حدیث کے بارے میں آپ کے سامنے 4 بڑے بڑے کبار محدث، کبار علماء کرام کے کومنٹس رکھنا چاہتا ہوں، انہوں نے اس حدیث کا معنی کیا سمجھا۔ سب سے پہلے محدث ہیں امام ابو بکر بن ابو عاصم، وہ فرماتے کہ فَإِنَّهُ لَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَىٰ كَرَاهِيَةِ الْخِضَابِ بِالسَّوَادِ، لوگو یاد رکھو اس حدیث کے اندر سیاہ خضاب استعمال کرنے کی کوئی چیز اس حدیث کے اندر وارد نہیں، کوئی بات دلالت نہیں کرتی۔ پہلے محدث امام ابو بکر رحمہ اللہ کا میں نے حوالہ دے دیا، اب دوسرے ہیں شرح مشکل الآثار امام طحاوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، وہ حدیث کے حوالے سے کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ اس کے اندر جو کراہت ہے وہ اس چیز کی ہے جو بات بیان کی گئی اس حدیث کے اندر، لِأَنَّهُ أَفْعَالُ قَوْمٍ مَذْمُومِينَ، ایک بری قوم کا ایک فعل بیان کیا گیا ہے، لا لِأَنَّهُ فِي نَفْسِهِ مَذْمُومٌ، لیکن یہ بات یہ رکھیں کہ سیاہ خضاب، کالا کلر، بلیک کلر بذات خود یہ برا کام نہیں ہے، بلکہ لوگ برے ہیں، ان لوگوں کی خبر دی گئی ہے کہ وہ برے لوگ ہوں گے اور ان کا یہ فعل ہوگا، ان لوگوں کو مذموم کہا گیا ہے، بلیک کلر کو مذموم نہیں کہا گیا۔ نمبر 3، حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ انہ قد خاضب جماعۃ من الصحابۃ بالسواد منهم الحسن والحسین وسعد بن ابی وقاص وخلق کثیر من التابعین، وہ فرماتے ہیں لوگوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ سیاہ خضاب لگانا صحابہ کی بڑی جماعت جو ہے یہ استعمال کرتی تھی، بلیک کلر۔ وہ فرماتے ہیں ان میں سے الحسن، الحسین و سعد بن ابی وقاص، کہتے ہیں 3 صحابہ، کہتے ہیں کہ جماعت تو بڑی ہے صحابہ کی لیکن یہ 3 نام آپ نے گنوائے، اور آگے فرماتے ہیں کہ وخلق کثیر من التابعین، تابعین کی تو بڑی کثیر تعداد ہے جو سیاہ خضاب، کالا اور بلیک کلر لگانے کی قائل ہے۔ وہ اپنی الموضوعات کی 3 جلد صفحہ 55 کے اوپر یہ بات بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح تیسرے شارح ترمذی علامہ محمد عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، جامع ترمذی کی شرح ہے بہت بڑی عربی کے اندر، تحفۃ الاحوذی، وہ بھی اس کے اندر یہ فرماتے ہیں اس حدیث سے سیاہ خضاب کی کراہت کی جو دلیل لینا یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو یہ 4 محدث اس حدیث کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس کے اندر قوم کا برا فعل بیان کیا گیا ہے، وہ قوم مذموم ہے لیکن خضاب، کالا کلر لگانا وہ فی نفسی مذموم برا فعل نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو 5ویں بات ہے کہ تابعین کی ایک 10 تابعین ہیں جن کے نام بھی میرے سامنے لکھے ہوئے ہیں، اب میں گنواؤں وقت کافی ہو جائے گا، ایک کثیر تعداد ہے تابعین کی۔ اب وہ سارے تابعین جو تھے ان میں سے کثیر تابعین ہیں، حضرت امام زہری ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، کافی تعداد کے اندر جو تابعین ہیں وہ اپنے داڑھیوں کو، سر کے بالوں کو خضاب کلر لگانے کے قائل اور فائل تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں
ان حدیثوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان الدین یسر، لوگوں تمہارا دین بڑا آسان ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا۔ اگر دین کے اندر ایک گنجائش ہے، اگر کوئی لوگ اپنے داڑھیوں کو مہندی کلر لگانا چاہتے ہیں، حنا، قطم، چاکلیٹ کلر لگانا چاہتے ہیں، اگر کالا بلیک کلر لگانا چاہتے ہیں، تو اس کے اندر دین میں کوئی تنگی کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو وسعت ظرفی کے ساتھ دین سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔